نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حسن المسلم میں ہم نے آج جو دعا پڑھنی ہے وہ نمبر 37 ہے ٹاپک کا، اور اس کا ٹاپک نیم ہے اس کے لیے دعا جو بادشاہ کے ظلم سے ڈرے۔ اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم کل جارم من فلان ابن فلان۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم کل جارن من فلان ابن فلان۔ ابن فلان کی جگہ پر آپ جس کے ظلم سے ڈریں اس کا نام لیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم کل جارم من فلان ابن فلان وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلَائِقِكَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَوْ يَطْغَى عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ ٹھیک ہے، پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم کل جارم من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت۔ شیخ البانی نے اسے صحیح ادب مفرد میں صحیح قرار دیا ہے۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، میرے لیے پناہ بن جا فلاں ابن فلاں سے۔ ٹھیک ہے، دعا کا ٹاپک ہے کہ دشمن کے شر یا ظلم سے جب آپ ڈریں تو جس دشمن کے خلاف آپ دعا کر رہے ہیں اس کا نام بن فلان لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اس کا نام ہے، بن اس کے باپ کا نام، پھر اور اس کی جماعتوں سے جو تیری مخلوق میں سے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر ان میں سے کوئی زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ تیری پناہ غالب ہے اور تیری تعریف جلال والی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اور اللہم رب السماوات السبع، یعنی وہ رب جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی قدرت اور عظمت تو مطلق ہے، وہ کامل ہے، کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ساتوں آسمانوں کا رب نہیں ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اور عرش عظیم کا رب ہے۔ اور عرش آپ جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تخلیق ہے، اور وہ اس کا بھی رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ایسے رب کی پناہ میں آیا جائے تو پھر انسان کو کسی دشمن سے ڈر نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے۔ میرے لیے پناہ بن جا فلاں بن فلاں سے، اور پھر احزاب ہی اس کی جماعتوں سے جو تیری مخلوق میں سے ہیں، یعنی ہیں تو تیری ہی مخلوق، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی قبضے میں ہیں، اور کس بات پر کہ اس پر کہ کوئی ان میں سے مجھ پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ تیری پناہ غالب ہے۔ غالب کا مطلب یہ ہے کہ تو کوئی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی تجھ پر غالب نہیں آ سکتا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، کوئی تجھے مغلوب نہیں کر سکتا، اور تیری تعریف جلال والی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اگلی جو دعا ہے وہ بھی اسی ٹاپک سے ہے۔ دعا کا نمبر 135 ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس، اللہم کل جارم من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ تو اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کا کہا گیا ہے کہ جب آپ مانگیں تو 3 دفعہ مانگیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنی زیادہ دفعہ آپ مانگتے ہیں نا اتنا ہی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے تو اللہ کی کبریائی ہی کا بیان ہے، اور یہی وہ کبریائی ہے جس کو ہم نماز میں بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم محسوس کریں تو پہلی ہی تکبیر تحریمہ
نماز میں تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، لیکن ہم بعض اوقات یعنی آپ کی نہیں اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ہم اتنے بے شعوری میں نماز شروع کر دیتے ہیں کہ نماز بھی ہو جاتی ہے اور ہم اپنی سوچوں سے بھی باہر نہیں آئے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اعظ من خلقہ، اپنی مخلوق سے زیادہ عزت والا ہے، جمیع ساری کی ساری سے، اللہ اعظ مما اخاف و احذر، اور اللہ اس چیز سے زیادہ غلبہ رکھتا ہے جس سے مجھے خوف ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ یعنی جب انسان اللہ کی عظمت اور قدرت اور اس کی کبریائی پر ایمان لے آئے تو پھر ساری چیزیں چھوٹی پڑ جائیں گی نا، تو پھر کسی کا ڈر کیا، کسی کا خوف کیا، صرف اللہ ہی کا ڈر رہ جائے گا۔ اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو، تو میں اس رب کی پناہ پکڑتا ہوں جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، اور وہ رب کون ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو روک رکھا ہے زمین پر گرنے سے مگر اس کی اجازت سے، یعنی جب اللہ چاہے گا تو وہ گر بھی جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ان کو تھام کے رکھا ہوا ہے۔ اور میں کس کے، تیرے فلاں من شر ہی عبدی کا فلان، میں تیرے فلاں بندے کے شر سے، و جنودی ہی، اور اس کے لشکروں سے، و اتباعی ہی، اور اس کی پیروی کرنے والوں، و اشیاعی ہی، اور اس کے ساتھی، من الجن والانسی، جنوں اور انسانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں ہمیں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ دعا کسی خاص دشمن کے خلاف ہی پڑھی جائے، بعض اوقات اپنے ہی ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں اور آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، یا دلیل کے میدان میں آپ کی دلیل بودھی اور مغلوب ہونے لگتی ہے، حالانکہ آپ سچ پر ہوتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس وقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جائے کہ یا اللہ میں فلاں اور اس کے لشکروں سے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھیوں سے، چاہے وہ جنوں یا انسانوں میں سے ہوں، اور انسانوں میں سے بھی بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں تنہا رہ جاتے ہیں، بات آپ کی سچ ہوتی ہے لیکن پوری محفل آپ کے خلاف ہوتی ہے، ایک کوئی خاص شخص خاص طور پر آپ کا مخالف ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے ساتھی اس کی جماعت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا وہ اس وقت بھی ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ حق پر ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی پوری مدد اور تائید شامل ہے۔ یہ باتیں پھر ہمیں نا مضبوط کرتی ہیں، جب ہم ایسی دعائیں پڑھتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں نا تو دین پر استقامت میں مدد ملتی ہے، کہ مجھے تو اپنا کام کرنا ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میں نے تو جو رب نے مجھے کہہ دیا ہے میں نے اسی طرح ہی عمل کرنا ہے۔ اور بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر آپ لوگوں سے تنہا رہ جاتے ہیں، آپ یعنی کہ دو جماعتیں بن جاتے ہیں، دو گروہ بن جاتے ہیں، آپ حق کی بات کر رہے ہیں، آپ اصل دین کی بات کر رہے ہیں، لوگ اپنی روٹین کی بات کر رہے ہیں، وہ جو عادات ان کی زندگی میں شامل ہیں، اور یا جن رسوم و رواج کو انہوں نے لیا ہوا ہے، جن بدعات کو انہوں نے لیا ہوا ہے، وہ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن اب آپ کو اصل دین مل گیا، آپ کے اندر اللہ کا وہ ڈر آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی کہ آپ اس پرانی زندگی سے باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ لوگوں کا خوف ہے، اپنے پیئرز کا خوف ہے، یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ جن شریر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو آپ پر مسلط کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسی آپ نے قصے کہانیاں سنے ہوں گے، نظر بد ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، لوگ کرتے ہیں ایسے کام، اور پھر وہ ایک نہیں پوری گروہ بن جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے پھر یعنی یہاں پر آ رہا نا وہ اتباعی ہی، اور ان کی پیروی کرنے والے، وہ اشیاعی ہی، اور انہی جیسے جو ہیں، یعنی ان کے جو ساتھی ہیں، من الجن والانسی، اور جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہیں۔ تو ان سب سے بچاؤ کیا ہے، یہ نہیں کہ انسان اب پریشان ہو کے بیٹھا رہے کہ فلاں نے میرے خلاف یہ کر دیا، یہ باتیں کر دیا، میں کیا پلاٹنگ کروں، آپ اللہ کی پناہ میں آئیں فوراً، ٹھیک ہے۔ تو اللہم کن لی جارم من شرہم، اے اللہ تو میرا حمایتی بن جا، میرے لیے پناہ بن جا ان سب کے شر سے، جل ثناؤ کا، تیری تعریف تو جلال والی ہے، سبحان اللہ، بہت بزرگی والی ہے، وعز جارو کا، اور میں تیری پناہ غالب ہے، کوئی تجھ پر غالب نہیں آ سکتا، اور تبارک اسمک کا ولا الہ غیرک، اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد اچھا اس دعا کو 2 دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو، الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، من شر عبدک
فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كل جار من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا اللہ اعز مما اخاف واحذر اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس اللہم کل جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور دعاؤں سے بھی نا انسان سیکھتا ہے کہ اس میں آپ کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور جب آپ شعوری طور پر مانگتے ہیں تو انشاءاللہ قبولیت کا بھی درجہ وہ دعائیں پا جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔